اگر کل خلافت قائم ہو گئی، پرسوں ختم ہو جائے گی. 1400 سال تک اتنی عظیم تاریخ نہیں چلا سکتے اگر سب یزید ہوتے. ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے جو کہ ہمارے جذباتی اصلاحی ذہنوں نے زیادہ جو ہے نا کارٹون بنا دیا. پہلے ہم یہ کہتے تھے جب ہم بڑے ہو رہے تھے اسلام کے ذریعے سے دنیا کو بچائیں گے، پھر اس کے بعد یہ لوگ سوچنے لگے کہ اسلام سے بچانا ہے دنیا. اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی خلافت پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ بات غلط ہے. داعش جو تھی اس کا خلافت کا کانسیپٹ سرے سے غلط تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں جو ہے خلافت شروع کروں گا. گلشن اقبال میں بھی خلافت کا مطلب ہے کہ سارے مسلمان آپ کو بیعت دیں. بنو امیہ تھے ایک طرح سے عرب چیف کی سٹائل میں تھے، پھر بنو عباس وہ ایک طرح سے پرشین بنو ساسان کے شہنشاہوں کی طرح عثمانی خلافت آئی. سمبولک پاور بھی ہے اور پولیٹیکل پاور بھی ہے اور ٹیریٹوریل پاور. فاطمید پھر اس کے بعد صفویت. فاطمید جو تھے وہ اسماعیلی شیعہ تھے، سیونر شیعہ جسے کہہ رہے ہیں. ان دونوں نے جو ہے وہ خلافت کو چیلنج کیا. یہ اتنا عشریوں کی ریبیلین نہیں تھی، اپنی پاپولیشن کو ماڈریٹ کرنے کے لیے انہوں نے امپورٹ کیا اثنا عشری مذہب. تو یہ صفوی کہانی تھی. اور جو عثمانیوں نے جو مملوکوں کو بادشاہ کو قتل کر کے جو لی، تو اس پہ عالم اسلام میں کوئی ریئیکشن نہیں آیا. مسلمان دنیا ہمارے بارڈرز بنے ہیں، تقریباً سارے بارڈرز پہ جھگڑا ہے. ایک تو یہ کہ ہم نے سب سے بڑے دشمنوں سے لی ہے، دشمن جس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے. پھر یہ کہ ہم اس کا انجام ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نیشن سٹیٹ رہے گی. السلام علیکم. ہم آج جب اپنی دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں روز بروز ایسی تبدیلی نظر آتی ہیں کہ بار بار یہ سوال سامنے آتا ہے کہ شاید جو عالمی سیاست کا ایک نظام اس دنیا میں قائم ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور یونائٹڈ نیشن کے قیام کے بعد سے سمجھ لیجئے، تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کرمبل کرتا ہوا، کمزور ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اور لگتا ہے کہ جو عالمی طاقتیں پیدا ہوئیں امریکہ چائنا کی صورت میں، تو دنیا کا نظام، دنیا کی جو عالمی سیاست ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں اب بہت سے گیپس پیدا ہو گئے ہیں اور یہ نظام شاید فرسودہ ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک ویو ہے اس گلوبل پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں. جہاں یہ بات کی جاتی ہے وہیں کئی ایسے تھنکرز ہیں جو کہ ایک الٹرنیٹو گلوبل پولیٹیکل سسٹم پر بھی بات کرتے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی بہت ڈسٹنگوش اسکالر موجود ہیں، جناب ڈاکٹر اویمر انجم صاحب، جو کہ اسکالر ہیں اور پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف ٹولیڈو امریکہ میں. آپ شعبہ فلسفہ میں جو اسلامک اسٹڈیز کا جو شعبہ ہے اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، اور پالیٹکس لا ان اسلام پر آپ کا بہت بڑا کام ہے. اور آپ کا جو 2012 میں آپ نے امام ابن تیمیہ کی جو پولیٹیکل تھاٹس ہے اور پوری جو موومنٹ ہے اس پر آپ کا پورا تھیسس تھا جو کتابی صورت میں بھی سامنے آیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور میرے ساتھ بلال احمد موجود ہوں گے، اور آج ہم کوشش کریں گے دونوں مل کر کے جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی کہ اس پورے جو تبدیلیاں نئی دنیا میں آ رہی ہے اور اس کے بارے میں جو آپ کا ایک الٹرنیٹیو ورلڈ ویو جس کو آپ سمجھتے ہیں اس پر ہم بات کریں. تو سب سے پہلے شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا. تو یہ فرمائیے کہ آپ جہاں سے ہم نے بات شروع کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو آپ کی جو ورلڈ ویو ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، تو آج جو گلوبل پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں کیا تبدیلیاں آپ کو ایسی محسوس ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک الٹرنیٹیو گلوبل پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اس کی جگہ موجود ہے یا اس کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت عزت افزائی کی آپ لوگوں نے بلا کے. پاکستان میرا ملک ہے، کراچی میں پیدا ہوا میں، تو بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے بات کر کے. خاص طور پہ جو لوگ آپ صحافی ہیں، آپ لوگوں کے یہاں کے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ سے سیکھنے کا بھی انشاءاللہ اشتیاق ہے. آپ نے بالکل صحیح آبزرویشن کی کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب جو گلوبل ورلڈ آرڈر امریکہ نے قائم کیا تھا وہ اب شفٹ ہو رہا ہے. اور اس کی شروعات تو آپ سمجھ لیجئے 2001 میں جو 9/11 ہوا اس کے بعد سے ہو گئی تھی، لیکن خاص طور پہ 2007 اور 2008 میں جو فائنینشیل کرائسس تھا اس کے بعد اور سامنے آئیں. پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو عالمی طور پہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ ایک گلوبل شفٹ ہے. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ دا رائز آف چائنا جسے کہا جاتا ہے. میں جب بہت ہی سمجھ لیں میں جب پیدا ہوا تھا تو اس زمانے اسی سن کی 1-2 سال کی بات ہے کہ ماؤ زے ڈنگ کے جو جانشین سمجھ لیجئے جو ان کے بعد آئے خلیفہ ان کے، دینگ ان کا نام تھا، کوئی جانتا نہیں ان کو. وہ جاپان گئے
اور جاپان انہوں نے دیکھا، جاپان اور کوریا کو انہوں نے دیکھا کہ ماڈرنائزیشن جو کرنی ہے وہ ان کو دیکھ کے کرنی ہے جیسے انہوں نے کی. تو جاپان میں انہوں نے ایک ٹرین جو فاسٹ ٹرین تھی اس زمانے کی اس پہ رائڈ کیا. تو باہر نکلے، وہ ایک ملک کے بہت بڑے، چائنا بڑے ملک کے جو ہے وہ سربراہ تھے. ان سے پوچھا صحافی نے کہ کیسا تھا، تو اتنے گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی اتنی فاسٹ چیز نہیں دیکھی تھی، تو کہنے لگے کہ بہت تیز تھی بھائی، اور کچھ نہیں کہہ سکے. اس زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی ٹرین چائنا میں موجود نہیں تھی. اب ہم ایسی زمانے میں ہیں کہ چائنا میں جو ہے پوری دنیا کی ٹرین سسٹم ملا کے اس سے زیادہ ٹرین سسٹم ہے، اس سے بہتر ہیں، اس سے فاسٹر ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت ساری جو چیزیں شروع ہوئیں وہ دنگ صاحب کے زمانے میں شروع ہوئیں. ان سے پہلے جو تھے ماؤ صاحب، وہ ان سب لوگ ان کے مقولے یاد رکھتے ہیں اور سب لوگ ان کے کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے چائنا کو بالکل بند کر دیا تھا. یونیورسٹیاں بھی بند کرا دی تھی 10 سال تک. تو دنگ ایک خاموش لیڈر ایسے تھے جو بغیر ڈکٹیٹرشپ کے انہوں نے اب ایک پارٹی لیڈرشپ کی. میں چائنا کی وہ تعریف نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دن بدلتے ہیں، ٹرانزیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں ایک مورخ ہوں. بالکل. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے جو ہے 50-100 سال کچھ بھی چیز نہیں ہوتے. تو اس لحاظ سے بس ایک چیز جو کہ دیکھنے میں آتی ہے، ہسٹورینس کہتے ہیں، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تھی اور اس کی جو پروفیسی دی تھی کہ ٹائم جو ہے وہ وقت بہت تیز ہو جائے گا. تو جو اب دیکھیے اتنی تغیرات جو آ رہے ہیں دنیا میں وہ بہت تیز ہو رہے ہیں. تو اب جو ہے ہم ایک ایسے مرحلے پہ ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک یونیپولر مومنٹ سے، یونیپولر کا مطلب ہے کہ دنیا میں ایک ہی طاقت تھی. فال آف سوویت یونین کے بعد 1990 کے بعد 2007 تک دنیا کی ایک ہی طاقت تھی، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں تھی. اس کے علاوہ آپ اگر دنیا کے ایک ملک ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی لیں یا آپ کس سے الائنس کریں، آپ کے پاس کوئی اور نہ چوائس ہے، نہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے پاس کوئی آزادی ہے. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں امریکہ نے جو کیا مسلمان دنیا کے ساتھ، دیکھا کہ وہ جو عراق پہ حملہ کیا، کیا کہتے ہیں، خود ہی ایک سیٹ اپ کر کے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کو جی ہاں، وہ تو میں پہلی بات کر رہا ہوں، پہلی گلف، فرسٹ گلف وار، پھر اس کے بعد دوسری گلف وار، اسی طرح پھر اس کے بعد جو ہے وہ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان ملکوں کو ایک کوئی حیثیت نہیں تھی. پوسٹ کولونیل جو ایرا تھا، ٹھیک ہے، کولڈ وار کے درمیان یہ جو مسلمان ملک سب آزاد ہوئے تھے 100-150 سال کی غلامی کے بعد، یہ جو ہے جیسے چیس بورڈ پہ مہرے ہوتے ہیں نا چیس میں، اس طرح استعمال کیا جاتا تھا. اس لیڈر کو مروا دیا، اس یہاں پر بغاوت کروا دی، یہاں کو ہو گیا. وہ دن گئے. بالکل ٹھیک ہے نا. چائنا جو ہے ایک صدی، اس کہتے ہیں کہ سینچری آف ہیوملیشن. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد چائنا بڑھا، انڈیا بڑھا. اب جو ہے یورپ اور امریکہ، نیٹو الائنس تھی، وہ اب ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اٹس کمنگ اپارٹ. اور جارج کینن جنہوں نے یہ جنہوں نے یہ رکھی تھی ٹوگیدر، ہی پٹ ٹوگیدر یہ الائنس نیٹو، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کلنٹن کے زمانے میں کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن اب یہ ختم ہو رہی ہے. تو زمانہ بدل رہا ہے. لیکن مسلمان جو ہے وہ، کہ آپ دو حقیقتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے غزہ میں ایک جینوسائیڈ دیکھی، قتل و غارت گری دیکھی، جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی پوری تاریخ میں جو ہے وہ. کیونکہ قتل و غارت گری تو ہوتی ہے، لیکن ایسی کہ آپ اس کو روزانہ دیکھیں، لائیو اسٹریم ہو رہی ہے، لائیو اسٹریم ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ نے ایسی جرتیں دیکھیں، ایسی ایمان دیکھا. ٹھیک ہے.
اس سے ایک طرح سے جو ہے وہ دنیا کا نیریٹو بدل گیا. پوری دنیا کا نیریٹو جو ہے نا یہ ایسا ہے کہ اگلے 20 30 50 سال تک یہ نیریٹو جو ہے رہے گا. جیسے چائنا نے ٹیکنالوجیکلی ترقی کی، نیریٹو کے طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا نیریٹو جو تھا نا وہ القاعدہ اور داعش بن گیا تھا، امریکہ نے بنایا تھا. 9/11 کے بعد ایک گلوبل وار آن ٹیرر شروع ہوئی اور امریکہ نے باقاعدہ دنیا کا ایک ایسا نیریٹو بنایا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، دنیا کے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ٹیررزم ہے، دہشت گردی. ٹھیک ہے، اور دہشت گرد کون ہے؟ مسلمان. یہ نیریٹو بنایا بڑا سیدھا سادہ. پھر اس کو سب نے لیا، میانمار، برما سے لے کے انڈیا سے لے کے اسرائیل سے لے کے امارات سے لے کے سعودیہ سے لے کے مسلمان غیر مسلمان ملکوں نے سب یہی کہا کہ ہماری جو مسلمان آبادیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک ویپن ہے جس کو ہم یہ نیریٹو، اب ہم جو ان کے ساتھ کریں، چائنا جو کرے وہ ایغور کے ساتھ، سب کی کھلی آزادی ہے. کیوں؟ گلوبل وار آن ٹیرر، دہشت گردی. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک نیریٹو آ گیا تھا. نیریٹو کیا تھا؟ اسلام از دا پرابلم. اسلام. اچھا، یہ جو ہے کچھ ہمارے بعض علماء نے بھی خرید لیا، کچھ بعض علماء نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا. یعنی جو امارات کے علماء ہیں، اور امارات باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے نیٹ ورک کو پوری دنیا میں، خاص طور پہ مغرب میں علماء کہیے آپ بین القوسین. وہ نیریٹو اب جو ہے وہ سمجھ لیجئے بدلنے لگا ہے. 2011 میں جو عرب اسپرنگ ہوا اس سے یہ کھسکنے لگا تھا، لیکن اب پتہ یہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن اس سے بہت بڑا فرق پڑا. سب سے بڑا فرق یہ پڑا کہ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ عرب ملک کے لوگ جو ہے نا، عرب ملک کے، ان کو بھی حقوق چاہیے. پہلے یہ کہتے تھے برنارڈ لوئس صاحب جو ایک زائنسٹ جو ہسٹورین تھے امریکہ میں، وہ کہتے تھے کہ ان کو صرف جوتا سمجھ آتا ہے. یہ زائنسٹ نیریٹو بنایا ہوا تھا اور امریکہ بالکل اس کے شکنجے میں تھا. 2011 میں یہ چیز جو ہے نا مشکل ہو گئی کہنا آہستہ آہستہ. تو پھر اس کا کاؤنٹر ریولیوشن آئی، وہ امارات کی طرف سے، سعودیہ کی طرف سے، کہ کس طرح جو ہے ان سب یہ دو ان کے دشمن بن گئے، اخوان اور ایران. ٹھیک ہے، کہ جو بھی ہماری جو فیملیاں ہیں ان کے خلاف کھڑا ہوگا، جو ایک 2-4 فیملیاں ہیں جو مونارکیز ہیں، وہ انہوں نے جو ہے الائنس کر لی اسرائیل سے اور امریکہ سے. ٹھیک ہے، پوری نہیں، امارات نے بالکل کر لی، باقی سب جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ موقع لگے تو کریں. پھر یہ کہ 2023 کا 7 اکتوبر کا جو ہوا، اس کے بعد سے سمجھ لیجئے کہ ایک نیا نیریٹو آ گیا. تو ایک لحاظ سے ہم دنیا نئی اس طرح ہے کہ اکنامکلی ایک نیا پاور ہے، مسلمانوں کے لیے ایک نیا نیریٹو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آخری بات میں یہ کہوں گا کہ مسلمان تقریباً 23 سال تک، 22-23 سال تک، 2001 کے بعد، 9/11 کے بعد جو ہے وہ ایک بہت ہی گہرے کیا کہتے ہیں تاریخ دور سے گزرے. اس میں یہ ہے کہ جو پرانی جو خواہشیں تھیں نا، اور پرانے جو ڈریمز تھے لوگوں کے کہ اسلام، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ سب ختم ہو گئے. پھر نئی ایک جنریشن ایس پیدا ہوئی جو بغیر خواب کے پیدا ہوئی. ان کا یہی سوچنا تھا کہ اب اسلام جو ہے نا، پہلے ہم یہ کہتے تھے جب ہم بڑے ہو رہے تھے پہلے، ٹھیک ہے، جب ہم چھوٹے تھے، کہ اسلام سے دنیا کو بچائیں گے، اسلام کے ذریعے سے دنیا کو بچائیں گے، اسلام کے ذریعے سے دنیا کو ہدایت دیں گے، اسلام کے ذریعے سے دنیا میں نور لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، ماڈرنٹی جو ہے وہ جدیدیت ہے، یہ جو اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن تاریخ ہے یہ، جیسے اقبال کہتے ہیں یہ اندر سے تاریخ ہے. ٹھیک ہے نا، مگر اسلام لے کے آ کے ہم کریں گے، یہ سوچتے تھے لوگ. پھر اس کے بعد یہ لوگ سوچنے لگے، یہ جو جنریشن اس کے بعد آئی، کہ اسلام سے بچانا ہے دنیا کو. اسلام تو مسئلہ ہے،
تو کام کیا ہو گیا؟ علماء کا کام، انٹلیکچوئلس کا کام، ٹھیک ہے، کہ اسلام کے لیے اپالوجائز کریں، اپالوجیٹک ہو گیا کہ بھائی آپ، ہم نے جو ہے وہ داعش یہ نہیں ہے، القاعدہ یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی نا، جو ایک نیا لمحہ آ گیا ہے، اس جنریشن کے مسلمان اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور واپس سمجھ لیجئے ایک طرح سے جو ایک، میں سمجھتا ہوں ایک کلونیلزم کے بعد 2-3 سال کی کلونیلزم کی جو تاریکی تھی، اس کے بعد جب بڑھ رہے تھے نا، تو اس کو ہمیں اب واپس جا کے ریزوم کرنا ہے. ایک بڑا گہرا، کیا کہتے ہیں، تاریک دور آیا، اندھیرے والا، بہت ظلم ہوئے اس میں، لیکن ظلم ایز نہ صرف یہ کہ ظلم ہوئے، بلکہ ظلم کی ایک بہت بڑی بیس بنا دی گئی کہ اسرائیل جو چاہے کر لے، اور دوسرے جو انڈیا کر لے. تو اب جو ہے وہ اس سے نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے. اچھا، یہاں میں تھوڑا سا ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جو کچھ غزہ میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد ایک نیا نیریٹو بلٹ ہوا مسلمانوں میں بھی. اچھا، کیا لیکن وہاں اس ورج پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں 2 طرح کی چیزیں سامنے آئیں. ایک لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ملیٹنسی کے ذریعے سے، ملیٹنٹ ریزسٹنس کے ذریعے ہی سے اس کرائسس کو روکا جا سکتا ہے، یا اس ظلم کو روکا جا سکتا ہے جو ویسٹ کی طرف سے ہو رہا ہے، یا ان عالمی طاقتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جہاں مسلمان سپریسڈ ہیں. تو ایک نیریٹو یہ بھی تو مضبوط ہوا نا کہ ملیٹنسی ہی ایک سولوشن ہے، کہ ان سے لڑ کر ہی اس مسئلے کو دور کیا جا سکتا ہے. ایک یہ. دوسرا، جس نیریٹو چینج کی آپ بات کریں وہ کیا ہے؟ یعنی کہ مسلمان اب کیا کسی آپ کی نظر میں کیا پولیٹیکل چینج کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کرنے لگے ہیں؟ یہ بات تھوڑا سا مزید بیان کیجیے گا. جی ہاں، بہت بہت اچھا کہا. تو پہلی بات، دیکھیے جو غزہ میں ہوا، جو جہاد ہوا، اور ہر جنگ جو ہے نا، اس کے اندر غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ایک، تو میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ، لیکن جو ریزسٹنس تھی اور پھر اس کے بعد اس کی جو ایک کشمکش جو شروع ہوئی. دیکھیے اگر وہ جو حملہ ہوا وہ ہوتا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے کہ فلسطینی ڈر کے بھاگ جاتے، یا پھر ایک دوسرے کو مارنے لگتے، یا پھر اسلام کو جو ہے وہ گالیاں دینے لگتے کہ بھئی مسلمان تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ختم ہو جاتا. تو اصل جو کام ہوا، جو جہاد ہوا، وہ اکتوبر 7 کو نہیں ہوا، صرف وہ اس سے پہلے 20 سال سے غزہ بند رہا تھا، اور پھر اس کے بعد جو 2 سال وہ جو ہے انہوں نے اپنی ایک انٹلیکچوئل اور اسپریچول سٹیمنا جو دکھایا انہوں نے، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ سے دعا کریں گے، امت کو ہمت دلائیں گے، ٹھیک ہے، ابھی بھی وہی چل رہا ہے وہاں پر. تو یہ ہے اکتوبر 7 ایک دن نہیں. اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی، بات جو ملٹری ریزسٹنس کی تھی، دیکھیے شروع سے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سیرت میں دیکھا کہ یہ اکیلا کام نہیں تھا. صرف بدر تو نہیں ہوئی، بدر سے پہلے، ٹھیک ہے، مکہ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بدر کے بعد کشمکش جاری رہی. تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ریزسٹنس ہے، بہت ساری ایسی جہاد، جیسے افغان جہاد ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ کیا ہو گیا، وہ خانہ جنگی بن گئی. تو اس لحاظ سے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف جو ہے وہ ملیٹنسی کی ضرورت ہے. ہمیں اصل میں لیڈرشپ کی ایسی ضرورت ہے. اچھا، لیڈرشپ کا مطلب میرا یہ نہیں کہ ایک صاحب ہوں جن کے پاس سب طاقت ہو اور سب سمجھ میں آتا ہے، بلکہ ایک انٹلیکچوئل لیڈرشپ امہ میں جو ڈسٹریبیوٹیڈ ہو، ایک ڈسکورس ایسے ہو کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جانیں اور بات کریں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں، ایک دوسرے کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا، اور ایک دوسرے کے سنیں گے تو پھر تنقید ہو سکتی ہے. تو وہ ایسی اس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ ریزسٹنس نہیں کر سکتے، کیونکہ ویسے ریزسٹنس تو ہوتی رہتی ہے، وائلنس کبھی ضرورت ہوتی ہے اس کی، کیونکہ آپ ریزسٹنس جو ہے یہ تو حق ہے، لیکن جب صرف ریزسٹنس ہوگی لیکن آپ کے پاس اس کے ساتھ ڈسکورس نہیں ہوگا، جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
پھر اس کے بعد تیسری چیز کی آپ کی ضرورت ہے انسٹیٹیوشنس. تو 3 چیزیں: ریزسٹنس، ڈسکورس اینڈ انسٹیٹیوشنس. معاف کیجیے. ہاں جی. ایک تو آپ نے کہا کہ جو جہاد ہے یہ 2 سال جاری رہا، تو اس سلسلے میں میں وضاحت چاہوں گا. وہ تو مظلوم تھے اور دنیا نے مطلب نہ وہاں کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے، تو وہ تو بیچارے بم کھانے کے لیے اور رہ گئے تھے. جی ہاں. اور وہی ان کے ساتھ ہوا، اور بڑی تعداد میں لوگ بے گناہ، بچے، خواتین، مرد سبھی مارے گئے. تو اس کو پھر آپ جہاد جو کہہ رہے ہیں کہ 2 سال ہوا ہے یہ، اور مطلب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا جو بھی ہوا ہے. مطلب وہ کیا ایسا کرتے جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جہاد نہیں ہے یا نیریٹو نہیں بن پاتا جو اب بنا ہے؟ دیکھیے مطلب وہ خود حماس کو پکڑ کے اسرائیل کے حوالے کر دیتے، یہ ایک صورت ہو سکتی تھی. جو 2 سال تک ہوا اس میں صحیح بات ہے کہ اسرائیل نے جو ہے وہ پورے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اور انٹرنیشنل نارم سب کو ختم کر دیا. پامال کر دیا جی. سب کو یعنی اتنا ختم کر دیا کہ جو آپ جو آرڈر کی بات کر رہے تھے نا، جو بالکل پچھلے 80 سال سے بنا ہوا تھا، اس کو ختم کر دیا اس نے. تو اس کی تو سب کو، کسی کو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمیں کسی کو پہلے سے پتہ ہے کہ ہمیں کیا ہو جائے گا، کیا ہوگا. لیکن ایک بنیادی ریزسٹنس تھی، وہ قائم رہی اور ابھی تک قائم ہے. غزہ پہ قبضہ نہیں ہے اسرائیل کا، یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا. اور بلکہ آخر میں تو یہ ہو گیا کہ امریکہ نے جو ہے ڈائریکٹلی نیگوشیشنز شروع کر دیں. اچھا، اس میں پھر ہم اگر ڈاکٹر صاحب اس کو ہم اپنی اس گفتگو سے کنیکٹ کرتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ بھئی ریزسٹنس تو ایک پارٹ ہوتا ہی ہے اس جو چینج کا اس کو لانے کے لیے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے پاس پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو 9/11 کے بعد جو بھی ملیٹنٹ ریزسٹنس ہوئی، جس کو ریزسٹنس کہہ رہے ہیں، اور بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایون مسلم سوسائٹیز کے لیے بھی بہت ڈسٹرکٹیو ثابت ہوئی کچھ مومنٹس. بالکل. تو یہ جو آپ جب جس گلوبل پولیٹیکل سسٹم ایز اے خلافہ کی بات کرتے ہیں، تو ہم ذرا اس کو ڈفرینشیٹ نہ کر لیں کہ IS جب بات کرتی ہے یا القاعدہ جو بات کرتی ہے، ان کا جو گلوبل نیریٹو تھا پولیٹکس کے بارے میں وہ کیا تھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے ہمیں ایک درست کانسیپٹ کی ضرورت ہے خلافت؟ بالکل بالکل، بہت اچھی بات کی جناب. دیکھیے داعش جو تھی، جسے اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ اس کا خلافت کا کانسیپٹ جو تھا وہ بالکل سرے سے غلط تھا. اس لیے کہ خلافت کا مطلب جو ہے نا بنیادی طور پہ، دا ورڈ خلافت جو ہے، جیسے میں نے ڈینگ صاحب کو کہا کہ یہ ماؤ کے خلیفہ تھے، بالکل، تو یہ عربی میں یہی صحیح اس کا استعمال ہے. اچھا، ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں مسلمان، وہ کس کے خلیفہ ہیں؟ یعنی ہمارے جو رولر ہے نا، وہ کس کے خلیفہ ہونے چاہیے اسلام میں؟ یہ اس بات پہ سارے علماء کا اجماع ہے کہ ایک خلیفہ ہونا چاہیے. سارے اسکول جو ہیں ہمارے تاریخی، سنی، شیعہ، حتیٰ یہ کہ عبادی جو تھے یہ خارجی، اور سارے حنفی، شافعی، مالکی، سب کا اس بات پہ اجماع ہے کہ خلافت ایک فرض ہے. لیکن یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہے خلیفۃ النبی علیہ السلام، کہ جو رولر ہے نا ہمارا، وہ ہم پہ اس لیے حکومت نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی ڈیوائن رائٹ آف کنگ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے دیا ہے، یا اس کا خون سے ہے کہ بھئی کس فیملی سے آپ، رائل بلڈ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آ کے آپ سربراہ بن گئے ہیں اور اس کے خادم بن گئے ہیں. آپ جواب دیں ان کو، آپ جواب دیں اللہ کو. لیکن آپ کی جو اتھارٹی ہے نا، وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے جانشین ہیں. تو ایک طرح سے یہ جو ہے نا بنیادی طور پہ کسی بھی سیاسی تھیوری میں، پولیٹیکل تھیوری میں بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ وائی شوڈ آئی اوبے، what is the basis of this order. اب ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا آرڈر ہے ایک ٹیریٹوریل، جو کہ یہ کولونیل پاورز نے بنایا ہے. ان کی اتھارٹی جو ہے نا بنیادی طور پہ آتی ہے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، یہی جو ہمیں ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، یہ جو لوگ جینوسائڈ کرتے ہیں، انہی کی بیسک تھیوری ہے کہ کس طرح آتا ہے. ہمارا
جو ہے وہ بنیادی تھیوری پالیٹکس کی وہی ہے کہ اللہ نے جو ہے نا یہ ہمیں حق دیا ہے کہ ہم یہ بنیادی حقوق ہیں، ان میں سے آپ کوئی چوز کریں، اولی الامر منکم، شورا. تو یہ بنیادی جو ہے وہ بیسس ہے کہ ہم ایک ملک ہو سکتا ہے، اس میں لا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پنشمنٹ ہو سکتی ہیں جو کرائمز کی، ٹیکس لیے جا سکتے ہیں، پھر اس کی دفاع ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے نا خلافت کا مطلب یہ ہے. اچھا، خلافت کا مطلب ہے کہ سارے مسلمان آپ کو بیعت دیں جو اس قابل ہیں. کچھ مسلمان جو ہے وہ قریب میں نہیں ہیں یا پھر وہ پھنسے ہوئے ہیں یا اس طرح، ان کے علاوہ جو بھی مسلمان جو ہے وہ اس قابل ہیں آپ کو بیعت دیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں جو ہے خلافت شروع کروں گا گلشن اقبال میں، ابھی نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ بیعت نہیں آ جائے سارے مسلمانوں سے، کیونکہ آپ کا مقصد خلافت کا یہ ہے کہ آپ سارے مسلمانوں کو ریپریزینٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو گورن کر رہے ہیں، ان کی کہتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو اس لحاظ سے آپ بنیادی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عراق میں جو شروع ہوا وہ خلافت تھی. اچھا، انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا یہ کہہ کے کہ جو بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں. تو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا میس ایکس کمیونیکیشن، کہ تکفیر انہوں نے کی سب کی. تو ایک طرح سے عقیدتاً جو ہے انہوں نے ایسا جو کام کیا وہ سنی اسلام میں نہیں کیا جا سکتا بلکہ شیعہ میں بھی نہیں کیا جا سکتا. تو بنیادی طور پہ انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں خارجی، اچھا یہ خارجی ہے، خروج ہے، اس میں ہمارا کچھ کام ہے، لیکن آج کل میں نے سنا ہے کہ لوگ ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ میں اس سے بچ کے رہنا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال یہ جو انہوں نے کام کیا تو خروج کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماس تکفیر کریں لوگوں کی اور اس کی بنیاد پر ان کو ان کی جان لیں. صحیح. تو یہ کیا انہوں نے. لیکن جو خلافت کا مقصد میرے نزدیک اور ہمارے نزدیک اور ہمارے بہت سارے جو علماء ہیں جو کہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس تاریخ میں خلافت بہت مختلف فارمز میں رہی. جیسے بنو امیہ تھے، ایک طرح سے عرب چیف کی سٹائل میں تھے. پھر عباسد جو خلیفہ تھے بنو عباس، وہ ایک طرح سے پرشین بنو ساسان کے شہنشاہوں کی طرح انہوں کی رہی کچھ عرصے حکومت. پھر اس کے بعد یعنی فارم کے لحاظ سے ایک ایمپائر بن گئی. پھر اس کے بعد جو بنو عباس کے خلیفہ جو بیچ کے دور میں تھے جب قوت نہیں تھی، یعنی فریگمنٹڈ ہو گیا تھا پاور، تو وہ سمبولک خلیفہ رہے، جیسے برٹش کوئین سمجھ لیجئے اور برٹش کنگ اب جو ہیں، ٹھیک ہے، برٹش کراؤن. پھر اس کے بعد عثمانی خلافت آئی. تو عثمانی خلافت واپس ویسے ہو گئی جیسے بنو عباس کے خلیفہ تھے، یعنی کہ پاور بھی ہے اور کیا کہتے ہیں سمبولک پاور بھی ہے اور پولیٹیکل پاور بھی ہے اور ٹیریٹری بھی ہے اور ٹیریٹوریل پاور. تو پھر تو یہ 3 اور 4 مختلف فارمز تھی ہسٹورکلی. تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ ایک ماڈرن انسٹیٹیوشنل فارم کو جو ہم کہ دیکھا جائے، جیسے یورپین یونین مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اسے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس ارلی یونائٹڈ اسٹیٹس ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی پرابلم، ان کا پرابلم بڑا سملر تھا. دیکھیے یورپین یونین میں ایسی قومیں تھیں جو 2 جنگ کر چکی تھی، عظیم جنگیں کر چکی تھیں، بالکل ٹھیک ہے نا، ورلڈ وار اور ملینز ایک دوسرے کے مار چکی تھیں. پھر اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے 1940s میں یہ جنگ ختم ہوئی، 1990s میں یورپین یونین جو ہے وہ قائم کر لی. تو ہم مسلمانوں میں تو یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری تو حالت ایسی ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے ابھی تو جو بقیہ اسٹیٹس ہیں ہماری وہ سب فیل اسٹیٹس ہو جائیں گی. جیسے لیبیا ہو گیا ہے، سیریا کا ساتھ کوشش ہو رہی ہے، یا یمن میں ہو رہا ہے. یہ تو ہمارے دشمنوں کا علناً یہ کہہ رہے ہیں. تو ایک طرح سے جو یہ تو بہت بڑی ضرورت وقت کی ہو گئی ہے، اور یہ بات تھی کہ اللہ نے جس کا حکم دیا تھا اس کو نہ فالو کرنے کا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ ہمیں
بہت پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے. اچھا، اس میں ایک جو ہے جو ہمارے ہاں ٹریڈیشنل علماء کا بھی اور کچھ ہمارے ہاں جیسے آج ہم دیکھتے ہیں غامدی صاحب بھی ایسی ہی ایک بات کرتے ہیں کہ خلافت اٹ سیلف کوئی دینی تصور نہیں ہے، یہ کوئی دینی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتظامی چیز تھی جو مسلمانوں نے اپنی عمارتیں قائم کی. اچھا، اس میں یہ چیز کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں میں اگر یہ کوئی دینی مطالبہ ہوتا تو اگر عباسیوں اور امویوں کی دور میں دو الگ الگ خلافتیں تھیں اور اس دور کے جو علماء تھے انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ایک خلافت درست ہے اور دوسری غلط ہے، اور انہوں نے کو ایگزسٹ کیا. پھر ہندوستان میں کتنی مسلمان حکومتیں رہیں تو کہیں بھی ہمیں مسلم ڈسکورس میں یہ بات نظر نہیں آتی کہ ہم کوئی ایسا انٹرنیشنل آرڈر کریٹ کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امارت امیر منتخب کرنے سے مراد یہ کہ جہاں مسلمانوں کی جمعیت جمع ہو وہ اپنے لیے ایک پولیٹیکل لیڈر کو الیکٹ کر لیں اور وہ اس کو چلاتا رہے. تو یہ دینی مطالبہ کیسے ہے؟ اچھا، تو آپ مجھے جواب دیں گے، اجازت دیجیے، اس میں تھوڑا وقت لگے گا. ہاں بالکل. پہلے تو آپ نے تاریخی بات کی کہ بنو امیہ کی خلافت تھی، بنو عباس کی خلافت تھی. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ بات بہت کہی جاتی ہے بالکل، مگر جو لوگ تاریخ نہیں جانتے. اس لیے کہ بنو امیہ کی جب خلافت تھی پھر بنو عباس نے ان کو جو لیا ان سے تو پھر بنو عباس کی ہو گئی. اچھا، بنو امیہ کے جو ایک پرنس تھے وہ بھاگ کے انہوں نے اسپین چلے. اچھا، اسپین میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خلیفہ کہا، امیر کہا. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کیونکہ انہوں نے تو آپ کی پوری فیملی ختم کر دی تھی، لیکن ایک بنیاد اگر وہ کہتے اپنے آپ کو خلیفہ اس وقت تو بالکل ایسی ہذیان ہوتا کہ جیسے کسی امریکی نے، جیسے میں یہ کہہ دوں کہ میں پریزیڈنٹ ہو گیا امریکا کا. بھیا آپ کیسے؟ امریکہ وہاں پر ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، آپ کیسے ہو سکتے؟ چاہے آپ کتنی آپ کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کے پاس دشمنی ہو، آپ امریکہ کے پریزیڈنٹ نہیں ہیں. تو انہوں نے نہیں کہا اپنے آپ کو. لیکن پھر کیا ہوا 4ویں صدی میں 330 350 ہجری میں 335 ہجری میں کہ بنو بویا کے لوگوں نے ان پہ بنو عباس کی فیملی پہ ایک طرح سے حاوی ہو گئے، ان کو کر دیا قید اپنے اس میں محل میں تھوڑے عرصے. تو اس وقت پھر عبد الرحمن III جو تھے انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ بن گیا. تو اس وقت سائملٹینیس نہیں تھا یہ. اچھا، آپ ان کی بات کو مانیں نہیں مانیں وہ الگ چیز ہے، لیکن ان کے پاس ایک لاجک تھی. وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اب بنو عباس تو اپنے اس میں ختم ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ. دوسری بات یہ کہ اسی طرح آپ نے بات کی جیسے انڈیا میں ہمیشہ پوری تاریخ میں اس میں دیکھ بھی چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں، بہت سارے میرے اس میں مغلوں سے پہلے مغلوں کے بعد جو بھی خلیفہ تھے، پہلے جو بنو عباس کے خلیفہ تھے قاہرہ میں، ان کو ریکویسٹ بھیجی، اسے کہتے ہیں ڈاکیومنٹ آف انویسٹیچر، کہ ہمیں آپ اجازت دیں آپ کے نام پہ رول کرنے کی. اسی طرح اکبر نے بھی، وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے نبی چیزیں، لیکن اکبر نے بھی جب عثمانی خلیفہ کو ایڈریس کیا تو وہ خلیفہ کے طور پہ، خلیفۃ المسلمین کے طور پہ کیا. تو یہ بات کہ بھائی مسلمان اس زمانے میں جانتے نہیں تھے یا مانگتے نہیں تھے، یہ تو تاریخ میں ہے ہی نہیں بالکل. جو صفوی جو سلطنت قائم ہوئی، اچھا صفوی جو بات اس سے، تو اس کے لیے 2 3 ایکسیپشنس ہیں. ایک ہے فاطمیدس، بنو فاطمہ جسے کہتے ہیں، اور جو علماء جو کہتے ہیں بنو عبید، کیونکہ بنو فاطمہ کا تو وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک غلط کلیم انہوں نے کیا ہوا تھا. فاطمید، پھر اس کے بعد صفویدس. فاطمید جو تھے وہ اسماعیلی شیعہ تھے، سیونر شیعہ جسے کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد صفوید جو تھی وہ بھی ایک غلات شیعہ کی طرف سے شروع ہوئے، لیکن انہوں نے 12 شیعہ کو، اثنا عشریوں کو لبنان سے اور عراق سے بلا لیا، لیکن وہ شروع ہوئے غلات شیعہ کے طور پہ. ان دونوں نے جو ہے وہ خلافت کو چیلنج کیا. اچھا، ایک وجہ صفویوں کے جو چیلنج کرنے کی تھی، اچھا اس میں آپ یہ سمجھیے کہ جب بنو فاطمہ نے، تھوڑا پہلے والے کو دیکھیں فاطمیت کو، انہوں نے جب چیلنج کیا بنو عباس کو، تو چیلنج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چیلنج کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو سکتا ہے، ہم ہیں آپ نہیں ہیں. تو تھیوری تو وہی تھی
لیکن کانٹسٹیشن تھی کہ کون ہونا چاہیے وہ. اسی طرح پھر وہ صلاح الدین کے ساتھ وہ ختم ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے بنو جو صفوی تھے، یہ اصل میں صفوی جو طریقہ تھا شروع میں ایک صوفی طریقہ تھا، یہ جو شافعی عالم تھے صفی الدین الاردبیلی، پھر ان کے جو پوتے تھے یہ جو ہے وہ غلات بن گئے. پھر ان کے ساتھ جو فوج جو تھے انہوں نے جو ہے وہ ایران پہ قبضہ کیا. اچھا، ان کے پاس ابھی ایک مسئلہ تھا، اگر یہ اپنے آپ کو سنی کہہ دیں، قرار دے دیں، تو ان کے دو مسئلے تھے. ایک تو یہ کہ ان کی جو فوج تھی یہ ایک غلات شیعہ تھے جو علی کو خدا مانتے تھے والعیاذ باللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ. تو ایک تو یہ ان کا مسئلہ تھا، یہ سنیوں کو نہیں مانیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، دوسری بات یہ، اگر سنی اپنے آپ کو یہ کہتے تو اوٹومن خلیفہ کو، عثمانی خلیفہ کو آپ کو بیعت دینی پڑتی. تو انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ، انہوں نے اپنے آپ کو تو ایک امام کہہ دیا، جو کہ اثنا عشری لحاظ سے تو بالکل ہی غلط ہے. لیکن اپنی پاپولیشن کو ماڈریٹ کرنے کے لیے انہوں نے امپورٹ کیا اثنا عشری مذہب. یہ اتنا عشریوں کی ریبیلین نہیں تھی بلکہ اتنا عشریوں کو انہوں نے امپورٹ کیا. تو یہ صفوی کہانی تھی. اچھا، اور جو عثمانیوں نے جو مملوکوں کو، بادشاہ کو قتل کر کے جو لی، تو اس پہ عالم اسلام میں کوئی ریئیکشن نہیں آیا؟ نہیں، ریئیکشن تو آیا. تو پھر ان کو خلیفہ کیوں مان لیا گیا؟ وہ تو انہوں نے تو خلیف باقاعدہ چینی اور جبر سے. اچھا، وہ آپ ایک الگ بات کر رہے ہیں نا، آپ کا سوال الگ تھا. پہلے ہم اس کو ایڈریس کر لیں. پہلے پھر یہ کہ غلطی کیا ہوتی ہے، صحیح طریقہ کیا ہے سکسیشن کا، وہ بالکل الگ بات ہے. ٹھیک. اور وہ صحیح بات ہے کہ اس ایک جمہوری طریقہ جو ہونا چاہیے تھا، یعنی جمہوری تو میں نے آپ ایک ایناکرونسٹک چیز استعمال کی، لیکن جو شروعی طریقہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہسٹری میں. لیکن اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. اچھا، تو میں نے تو آپ کی تاریخ کی بات کی تھی، اور دوسری یہ کہ فقہ کی بات کی تھی. میں نے دو چیزیں یہ، بلکہ یہ بات تو ہے کہ علماء عقیدہ سمجھتے ہیں، یعنی فقہ سے بھی اعلیٰ چیز ہے، یہ عقیدہ میں شامل ہے. آپ پہلی جو اس کی جو ڈسکشن دیکھیں گے، پہلی 4 صدیوں تک، 5 صدیوں تک، بلکہ 10 صدیوں تک سمجھ لیجیے، آپ کتاب دیکھیے عقیدے کی، اور عقیدے میں آپ کو ایک ملے گا باب الامامہ. تو اس کو اتنا اہم سمجھا جاتا تھا. پھر یہ کہ ماڈرن زمانے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ بدلی گئیں. اچھا، وہ جیسے اس میں ایک تھوڑی سی میں اگر اس میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو، نصب امام کا جو کانسیپٹ ہے کہ امام کو نصب کرنا ضروری ہے، اس کا انتخاب ضروری ہے، اور یہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک دینی ضرورت ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ ایک تو جہاں یعنی کوئی بھی جمعیت، کوئی بھی کمیونٹی وہ لیڈر کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے لیڈر کا انتخاب ہوگا اور مسلمانوں کو اس کو کرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز جو ڈفرینشیٹ ہوتی ہے یہاں سے وہ یہ کہ مسلم ٹریڈیشن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کسی بھی بائی اینی مین اف سم ون گیٹس دا تھرون، اور وہ بادشاہ بن جاتا ہے یا خلیفہ بن جاتا ہے، اب اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ہسٹری میں ہم جو ہماری جو انٹیلیجنشیا یا کلرجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، اور اب وہ جیسا ہے وہ اپنی حکومت چلاتا رہے گا. لیکن ہم جب آج ماڈرن دنیا میں خلافت کی بات کرتے ہیں موسٹلی، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان حکمران ہیں، یہ کیونکہ مسلم امہ کے جو کرائسز ہیں ان کو یہاں انصاف قائم نہیں کر پا رہے، یا یہاں حکومت کو صحیح طرح نہیں چلا پا رہے، تو ان کو ہٹا کر ایک سسٹم کریٹ کیا جائے گا. تو جو ٹریڈیشنل علماء ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ کنٹرڈکشن ہے کہ ہمارے ہاں تو جو آدمی حکومت میں ایک دفعہ آ گیا تو اب ہم اس کو، اگر وہ فاسق بھی ہے تو ہم اس کے ڈس آرڈر کریٹ نہیں کریں گے. تو اس کو آپ کیسے ریکنسائل کریں گے ان دو باتوں؟ تو یہ باتیں تو سمجھ لیجئے، دیکھیں نا، کوئی بھی آپ سسٹم لیں، لیگل سسٹم لیں، اس میں آپ کو ملٹیپل نارمز ملیں گے، اور ان کو ریکنسائل کرنا جو ہے وہ کام ہے جورسٹ کا. جورسٹ کا کام، فقیہ کا کام یہی ہے کہ بھئی ایک حکم یہ ہے، ایک حکم یہ ہے، اس کو آپ کس طرح ریکنسائل کیا جائے. تو وہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یعنی بنیادی طور پہ اگر آپ حکم مان لیں. میں یہ چیز
میں وہ بات ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کوئی اگر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا قرآن و سنت کا خلافت سے تعلق نہیں ہے، یا علماء نے ایسی بات نہیں کی، یا تاریخ میں ایسی بات نہیں کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات بڑے واضح ہو جائے سامعین کے لیے. ایک تو یہ کہ تاریخ میں جو بات ہوئی، میں نے عرض کر دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. مسلمانوں نے سوچا سمجھا، اور جب یہ حقیقت نہیں بھی تھی، جب بھی اس کے بارے میں بات بھی کی، اس کی خواہش بھی کی، اس کے بارے میں لکھا. ٹھیک ہے، اب میں ہو سکتا ہے نماز نہیں پڑھوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز فرض نہیں ہے میرے اوپر. اسی طرح اچھا، اس کی میں نے بہت ساری جو ایویڈنس ہے تاریخ میں ابھی تو کچھ بیان کی، لیکن میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے بہت. ایک میں آپ کو آخری مثال دیتا ہوں. جب اچھے انڈونیشیا میں اسلام آیا، وہ آیا اس وجہ سے کہ یعنی اب ملیشیا اور انڈونیشیا جو ہے، لیکن اب انڈونیشیا میں جو ہے ملے، وہاں پر جو وہاں کے جو کنگ تھے، وہ ان کی ایک جنگ چل رہی تھی کسی اور کنگ سے، ٹھیک ہے، بادشاہ سے. تو یہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی اتنی قوت ہے، اور اتنے اس وقت مغل تھے، آٹومنس تھے، تو یہ مسلمان ہو گئے. پھر اسلام کے لحاظ کے لیے انہوں نے کے نام سے جو ہے یہ اپنی کشمکش کی، تو اوپر ٹاپ ڈاؤن اسلام آیا، لیکن سب لوگ مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے یہ 16ویں صدی کا قصہ ہے کہ اورمن خلیفہ کو خط لکھا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان بادشاہ ہوں، آپ خلیفہ ہیں ہمارے، مدد کریں. ٹھیک ہے، تو اس وقت خط گیا، اور انہوں نے ایک مدد نہیں بلکہ پورا ایک بیڑا بھیجا، پورا ارمارا. لیکن 20 سال بعد 1535 میں وہ پہنچا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی دیر لگتی ہے اس وقت ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور تیاری کے لحاظ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ اسی وجہ سے جو بنیادی لمیٹیشن تھی اس زمانے میں کہ آپ کیوں ایک یونیفائڈ ورلڈ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ کو اتنی دیر لگتی تھی کمیونیکیشن میں اور دوسری چیزوں میں. باقی بات جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بات قرآن و سنت میں ہے یا نہیں ہے. دیکھیے، حجاب میں آپ پوچھوں گا، حجاب جو ہے وہ قرآن و سنت میں ہے یا نہیں ہے؟ کانسیپٹ آف حجاب، ٹھیک ہے نا، کانسیپٹ آف حجاب. لیکن میں ابھی تو بات تو لوگ لفظ کی کرتے ہیں، بات تو کلمے کی لوگ کرتے ہیں. حجاب کلمے کے طور پر، جو ایک لفظ ورڈ کے طور پر قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن حجاب کا لفظ تو نہیں ہے. قرآن میں حجاب کا لفظ ہے، لیکن اس معنی میں نہیں ہے، غالباً اس معنی میں نہیں ہے. معنی اس کا ہے پردہ، یعنی جسے ہم پرانے زمانے میں اردو میں پردہ کہتے تھے نا، عورتیں پردے میں ہیں، یعنی پردے کے پیچھے ہیں. یہ مطلب تھا حجاب کا. اس کا مطلب لباس نہیں تھا عورتوں کا. صحیح، اچھا، ہاں صحیح. ایک اور آیت ہے جس میں عورتوں کا لباس ڈسکرائب کیا ہوا ہے. اچھا، اب جو ہے مسلمان، ماڈرن مسلمان 20ویں صدی میں عرب اس کو حجاب کہنے لگے. تو حجاب پردے کے بجائے اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے بالوں کو چھپائیں. تو اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حجاب قرآن میں نہیں ہے. ٹیکنیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حجاب قرآن میں ایک آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور قرآن میں دوسری آیت یہ ہے جو حجاب کا مطلب الگ ہے. لیکن لباس شرعی، ایک عورتوں کا جو لباس ہے، یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو ایک طرح سے یہ ایک کہتے ہیں یہ لفظوں کا کھیل بن جاتا ہے. تو خلافت جو ہے وہ لفظ کے طور پر قرآن میں نہیں ہے، سنت میں ہے، حدیثوں میں ہے. اور پھر اس کے جو احکام جو ہے نا، اس کی ایسنس جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے. اچھا، ورڈ تو ہے نا، ہم قرآن میں خلیفہ تو بار خلیفۃ الارض، اور وہ جو ورڈ کے طور پہ نہیں، کانسیپٹ کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے. وہی جو بات حجاب کی میں نے ابھی کہی، کیونکہ جب قرآن میں لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں، اللہ نے جب انجل سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ میں
اس دنیا میں ایک اس سطح ارض پہ ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میں ایک پولیٹیکل اینٹی بنا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، خلیفہ کا مطلب ہے کہ پہلے کوئی تھے، اب اس کے بعد ایک آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے میں کوئی اور چیز بنا رہا ہوں. لٹرلی اگر آپ اردو میں کہیں نا تو ایسے کہہ سکتے ہیں میں ایک اور مخلوق بنا رہا ہوں سطح عرض پہ، جو پہلے نہیں تھی. جو پہلے جو لوگ تھے وہ چلے گئے، اب میں کوئی اور انچارج بنا رہا ہوں. تو اسی طرح اور بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں یہ لفظ، لیکن اس لحاظ سے استعمال ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ یہ لفظ جو استعمال ہوا اس معنی میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے تھے، نبیوں کی لگاتار تھی. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے، یعنی خلیفہ کی جمع ہے. تو ان کی پھر تم اطاعت کرو، ایک کے بعد ایک ہونا چاہیے. تو یہ بات بخاری میں ہے. اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں. لیکن پہلی دفعہ جب آپ پریکٹیکلی یہ کسی کو لفظ دیا گیا، لقب دیا گیا، جب اس کی ضرورت تھی، اور وہ کب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ وارضا. تو اس لحاظ سے یہ کہنا، دیکھیے خلافت کے جو ایسنس جو ہے نا وہ ڈسکرائب کی گئی ہے. لیکن اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی خلافت کو لوگ کہتے ہیں یہ ایک نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ بات غلط ہے. پولیٹیکل سسٹم ایک، دیکھیے پولیٹیکل سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو بتائی گئی ہیں. اچھا، یہ ہمارے ویری مچ ایک ماڈرن چکر ہے یہ، کیونکہ ماڈرن لینگویج میں جب ہم پولیٹیکل لینگویج استعمال کرتے ہیں نا تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے ایک نیشن اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز بتائیں ہمیں. کیونکہ ہم تو سمجھتے ہی نہیں کہ زندگی پہلے تھی. بھائی جب پہلے پریزیڈنٹس نہیں ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے یا امیر ہوتے تھے یا سلطان ہوتے تھے، ان کے کیسے وہ گورن کرتے تھے. گورننس جو ہے وہ بڑی الگ مختلف ہوتی تھی. نیشن اسٹیٹ الگ چیز ہے. تو ہم جو ماڈرن، کیونکہ ہمارے پاس ہسٹوریکل نالج جو ہے وہ ہماری رپچر ہو گئی، ختم ہو گئی ہے کلونیلزم کی وجہ سے، تو ہمیں اپنی تاریخ کا جو ہے وہ گہرا تعلق نہیں رہا اپنی تاریخ سے. تو اس وجہ سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا کہ پولیٹیکل سسٹم کا مطلب ہے کہ ایک عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بھی کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر 3 برانچز آف گورنمنٹ ہونی چاہیے، پھر یہ کہ سٹیزنشپ کے رائٹس ہونے چاہیے. تو آپ ساری باتیں جو کر رہے ہیں وہ ایک ماڈرن دنیا کی کر رہے ہیں. اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، مگر ان سب کو ایکسیپٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ سب ریجیکٹ کر دیں، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی اسلام میں یہ سب نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ بنیادی کیا کہتے ہیں پیرامیٹرز جو ہے نا خلافت کے، وہ الگ ہیں، جس میں آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے پولیٹیکل سسٹم ہے تو آپ یہ کہیں گے نہیں، اس میں تو پولیٹیکل فار ایگزامپل سکسیشن، رولز آف سکسیشن جو ہیں کہ اگلا کون بنے گا، اس کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں ہے، بس یہ کہ شورا ہے. لیکن جو اس کی کوالٹیز ہونی چاہیے وہ زیادہ ہیں آج کل کے ڈیموکریٹک سسٹمز کی بنیاد کے مقابلے میں. اسی طرح اس کی جو اب جیسے احکام السلطانیہ میں دیکھیں کہ بھئی اس کی کیا ڈیوٹیز کیا ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس کی پرسنل کوالیفیکیشنز کیا ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری جو آپ کو نہیں ملیں گی آج کل کے پولیٹیکل سسٹمز میں. تو ایک طرح سے مس میچ ہے، یہ ہے ایک ہسٹوریکل مس میچ جو ہم ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ سیاسی نظام کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے گا، اور ہم جو اب دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا شورا ہونی چاہیے اور ایسے انتخاب ہونا چاہیے، تو 4 خلفاء کے بعد سے تو کچھ بھی نہیں ہوا ایسا.
اموی آئے تو پھر وہ بادشاہت ہو گئی. انہوں نے نام خلیفہ بھلے رکھ لیا لیکن باپ کے بعد بیٹا, بلکہ امویوں میں تو وہ اگلے دو کی نامزد کر کے چلے جاتا تھا کہ میرے بعد یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا, پھر یہ عباسی اور پھر عثمانیوں تک یہ سلسلہ رہا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کاسمیٹیکلی بس نام انہوں نے اپنا خلیفہ رکھ لیا, باقی تو وہ وہی بادشاہت ہے جو یورپ میں یا کسی بھی اور ملک میں چل رہی تھی. اور جو شرائط, مطلب ہم نے بڑے بڑے مظالم, بڑے بڑے ہمارے بادشاہوں یا جن کو ہم خلیفہ کہتے ہیں اموی عباسی, ان میں سے بعض ایسے گزرے ہیں کہ ہم نہیں پسند کریں گے ان کا نام اچھے الفاظ میں لینا, جو کچھ انہوں نے کیا. تو اس کانٹرڈکشن کو ہم کیسے, ایک طرف تو ہم خلافت سے ہمیں بڑی خواب ہمارے آتے ہیں, لیکن جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو صرف 4 یا 5 حضرت حسن کو بھی شامل کر لیں, اس کے بعد تو ملوکیت ہے. دیکھیے ہمارا جو ایک تو یہ بات آپ کی بنیادی طور پہ کہ تاریخ میں جو بہت سارے لوگ حکمراں جو ہوئے وہ ہمارے معیار پہ نہیں اترے, یہ بات صحیح ہے, لیکن ایک بڑی کارٹونش تاریخ پیش کی جاتی ہے جو کہ صرف ہمارے ماڈرن مسلمانوں میں ہے کہ پہلے 30-40 سال بعد جو ہے نا پھر ایک تاریخی ہے, کچھ بھی نہیں تھا. یہ بڑا کارٹون ہے. یہ کوئی مورخ جو ہے نا, کوئی صحیح مورخ, یہ تو ہمارے کچھ علماء بھی کہہ دیتے ہیں یہ بات, کیونکہ کچھ نہیں پتا تاریخ میں. پہلے 40 سال کے بعد نوبری ہوم, کچھ پڑھتے ہی نہیں ہے, کچھ نہیں پتا کہ بھائی بنو امیہ میں جو ٹھیک ہے یزید جو تھے اس کو کہتے ہیں لعنہ اللہ. علماء پہ بھی اختلاف ہے, کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, ہم کہتے ہیں کہیں آپ, لیکن بھائی وہ اس کے بعد عبد الملک بن مروان تھے, غلطیاں بھی بہت کی انہوں نے, اعتراض کریں, لیکن جو سسٹم کو اسلامسائز کیا وہ عبد الملک بن مروان نے کیا. اسی طرح پھر اس کے بعد عمر بن عبد العزیز آئے, پھر اس کے بعد جو آئے بڑے والے ہشام, متقی تھے لیکن ان کے سامنے غلطیاں بھی تھیں, اور دوسرے یہ کہ اہل بیت کی طرف جو ہے وہ بنو امیہ کی جو یزید کے زمانے پہ دشمنی شروع ہو گئی تھی, وہ ظاہر امت نے ریجیکٹ کر دی. تو یہ تو ایک سیاسی مسئلہ ہے, لیکن یہ لوگ اس وقت ہی مانتے تھے کہ ایک مروانی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز سب سے بہتر خلیفہ رہے ہیں پہلے 4 کے بعد, بلکہ لوگ تو یہ کہیں گے پہلے 2 کے بعد. اس کے لحاظ سے نہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے نہیں, مطلب گورننس کے لحاظ سے, ٹھیک ہے نا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, اسی طرح اب بنو عباس میں بہت سارے ایسے خلیفہ آئے جنہوں نے کمال دکھا دیے, لیکن علماء ایک طرح سے تاریخ لکھنے والے مورخ کون ہیں؟ علماء. اور علماء جو ہیں اپنی, اچھا علماء کی آپ تنقید نہیں دیکھیں گے ان کتابوں میں, کیونکہ لکھنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. تو اس وجہ سے جب مورخ, ویسٹرن مورخ جو ڈسپلن مورخ ہیں, وہ دیکھتے ہیں, میں ویسٹرن تو ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں, لیکن مورخ جو ہمارے مسلمان ملکوں میں بھی جو مورخ ہیں وہ ڈسپلن طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ میں ایک ٹینشن کی کہانی ہے تو میں صرف ایک سائڈ سے نہیں لے سکتا. تو جب آپ دیکھیں تو علماء کی بھی آپ کو پھر کرٹیک کرنی پڑتی. بہت سارے ایسے مواقع ہیں اسلامی تاریخ میں جب کہ جو بادشاہ تھے ہمارے, چاہے وہ کیسے آئے, وہ زیادہ نیک تھے, وہ زیادہ شریعت والے تھے, جبکہ علماء تیار تھے جو کہنے کے لیے جو کہنا چاہتے ہیں, یا پھر یہ علماء کچھ تنگ نظر تھے جو بادشاہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں کریں آپ یہ کریں. تو میرا کہنا, اور یہ علماء نے بھی قبول کی بات, خاص طور پہ جو علماء قریب تھے سیاست سے, تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی پریکٹیکل آبزرویشنس ہے ابن خلدون کی, دوسرے علماء کی. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کمپلیکس تاریخ ہے. دیکھیے آپ 1400 سال تک اتنی بڑی, اتنی عظیم تاریخ نہیں چلا سکتے اگر سب یزید 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 ہوتے. اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تاریخ میں. میں جیسے نے کہا نا سکسیشن کا مسئلہ ہے کہ شورا کا, وہ تو میں نے کہا بالکل صحیح ہے. آئی ایڈمٹ کہ یہ جو مسئلہ ہوا یہ بہت بڑا مسئلہ جاری رہا, اور اس کی وجہ اسٹرکچرل تھی. میں بتا سکتا ہوں بعد میں کیا مسئلہ ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کانٹینٹ جو دیکھیں نا, جو
شریعت سے سب نے حکومت کی. علماء کو سب نے یہ کہا کہ بھائی علماء میں سے قاضی چوز کریں گے, مفتی ہوں گے. حکومت بنیادی اسلامی ہے, حقوق اسلامی ہیں. کوئی یہ آپ کسی بھی مسلمان دنیا کے عالم سے, صفیوں کے علاوہ, صفیوں کے بھی پہلے ایک دو کے علاوہ ان سے کہیں کہ بھائی آپ کی بنیاد کیا ہے حکومت کی, اسلام ہے, اور اسلام کا کوئی یہ نہیں کہے گا. بلکہ سنیوں میں تو ایسے بھی نہیں ہیں جو کہیں گے کہ بھائی میں علماء سے زیادہ جانتا ہوں. مأمون جو تھے بنو عباس کے, وہ آخری تھے جو کہنا چاہتے تھے کہ بھائی میں خلیفہ کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. اس کے بعد سے یہ بات بھی سنی حکمرانوں میں ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی علماء کی ہے, علماء بتائیں. تو یہ بات تو کبھی مغرب میں نہیں ہوئی, کبھی چرچ میں نہیں ہوئی, کبھی بیزنٹین امپائر میں نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. لیکن مسلمان حکمران میں یہ تھی کہ آپ دیکھیے اورمنس جو تھے, عثمانی خلیفہ فرشتے نہیں تھے, اپنے بھائیوں کو مارا آنے کے لیے پہلے والوں نے. لیکن بعد میں جب شریعت کا حکم قائم ہو گیا تو ایسے بھی تھے ان میں جو ایک فتوے کی وجہ سے فائر ہو گئے تھے, فتوے کی وجہ سے ڈپوز ہو گئے تھے. بلکہ ایسے بہت سارے ہیں عثمانی خلفاء, آپ جا کے دیکھیں کہ شیخ الاسلام نے وہاں فتویٰ دیا, اور کبھی کبھی فتوے اچھے بھی, مطلب یہ کہ غلط وجہ سے تھے, لیکن بہرحال اور وہ ڈپوز کر دیا گیا ان کو. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پوری جو ہے وہ تاریخ ہماری وہ ڈارکنیس میں ہی ہے, اس میں تاریخ ہے, ڈارک ایجز. جیسے ایسے تو اورینٹلسٹ بھی نہیں کہتے نا, ویسٹرن اورینٹلسٹ کے پوری, وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی گولڈن ایج ہی آئی عباسی زمانے میں, پھر اس کے بعد مملوک زمانے میں, اور دوسری چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے جو کہ ہمارے کچھ جذباتی اصلاحی ذہنوں نے کچھ زیادہ ہی جو ہے نا کارٹون بنا دیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, مطلب ایک بات تو میں یہ سمجھا آپ کی بات کہ ایز اے انسٹیٹیوشن ہسٹوریکلی اور خود دین کا جو پرنسپلز ہیں اس کے اعتبار سے بھی اس ایک لیڈرشپ کا جو انسٹیٹیوشن خلافت کا ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ یقیناً اس کے اندر تاریخ کے اندر اس کے اندر بہت سے اپ اینڈ ڈاؤنز آئے, بہت سے اچھے اور برے دور آئے, بہت سے اچھے اور برے لوگ بھی آئے, جی ہاں, جو کہ کسی نہ کسی طرح اقتدار پر آ گئے, اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو مثالی ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال بھی کیا. تو وہ کسی بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے دنیا میں, چاہے وہ ڈیموکریسی کیوں نہ ہو, ڈیموکریسی میں بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں ڈیموکریٹکلی جو کہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہاں تک تو بات بالکل ایک طریقے سے واضح ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ اب کیونکہ ہم لوگ جو پیدا ہوئے, آپ اور ہم لوگ جس دنیا میں پیدا ہوئے, تو ہم ملک, قوم, آئیڈینٹی, کلچر, ان سب کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو نیشن اسٹیٹ میں ہی دیکھتے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خلافت کا کانسیپٹ ہے یہ ٹرانسینڈ کرتا ہے ان سب چیزوں سے, یہ ان سے بالا تر ہے. تو اگر میں آپ ڈاکٹر عامر صاحب سے پوچھوں کہ آئی ایم اے پرسن ہو بورن ان اے ورلڈ کہ جو آپ اور ہم پیدا ہوئے ہیں نیشن اسٹیٹ میں, مجھے آپ یہ سمجھا دیجئے کہ یہ جو آپ قائم جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیسے قائم ہوگا, اور وہ کیسے فٹ ان ہوگا اس موجودہ اسٹرکچر کے اندر, ورلڈ اسٹرکچر. چلیے, بہت اچھی بات کی آپ نے. بنیادی طور پہ پہلے تو ہے نا ایک ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی کہ ہم, جیسے ہم نے ایک اسمپشن ہے نا کہ ہم نیشن اسٹیٹ کی دنیا میں رہتے ہیں, تو اس کی تاریخ اب پڑھیں کہ نیشن اسٹیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا نیشن اسٹیٹ کتنی پرانی چیز ہے؟ کیا یہ کچھ کہہ رہے ہیں 200-250 سال کہہ لیں, 1648 کہتے ہیں, 1648 میں. اچھا نیشن اسٹیٹ جو اصل مورخ دیکھتے ہیں کہ جسے ہم نیشن اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ اندر رہتے ہیں اس کے وہ سٹیزنز ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ایک ٹیریٹوری ہے, سب ٹیریٹوری میں سب برابر ہیں, پھر اس کی ایک حکومت ہے, اور حکومت کے پاس ساورنٹی ہے. یہ چیز بنیادی طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے شروع ہوئی, اس سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے زیادہ تر دنیا 200 سال تک ایسی تھی کہ کچھ لوگ جیسے برطانیہ میں جیسے مثال کے طور پہ رہتے ہیں, پھر ان کے سارے جو ہے وہ, اچھا اردو میں لفظ کرتے ہیں استعمال غلامی. اچھا لفظ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے کیونکہ
اس سے آپ کنفیوز کر سکتے ہیں کہ اصل تعلق کیا تھا کولونیلزم کا، لیکن استعمار جسے کہہ جاتے ہیں. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پوری دنیا غلام تھی ان کچھ لوگوں کی. اچھا اگر آپ وہاں جا کے خود دیکھیں کیا ہو رہا تھا کہ تو بہت سارے تھوڑے لوگ جو ہے وہ ان کے پاس ساری قوت تھی، باقی سب بیچارے وہ مزدور تھے، سفر ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیشن سٹیٹ جو ہے وہ کوئی 70-80 سال پرانی بات. اچھا اس کے بعد سے یہ کہاں پیدا ہوئی نیشن سٹیٹ؟ یورپ میں. 1992 میں جب یورپین یونین کی بات شروع ہوئی تو ایک طرح سے یورپ نے خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا. کوشش کی، بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی، لیکن جو نیشنلزم تو ابھی بھی کشمکش جاری ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کارپوریشنز آپ کا لا بناتی ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل لا آپ کو کنسٹرین کرتا ہے، گلوبل پاور آپ کے جو ہے وہ حکمرانوں کو بدلتے رہتے ہیں، تو آپ کس ساورنٹی کی بات کر رہے ہیں، کس نیشن سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ تو ایک یہ مسئلہ. دوسرے یہ کہ اسٹرکچرلی جو ہے نا نیشن سٹیٹ اسپیشلی آفٹر دی نیو لبرلزم دیٹ اسٹارٹ 1979 جیسے ریگن اور تھیچر کے زمانے سے ایک طرح سے نیشن سٹیٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہونی شروع ہو گئی. اور ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں اسٹیون کرائزنر میں خیال نام ان کا، انہوں نے کتاب لکھی ساورنٹی آرگنائزڈ ہپوکریسی، کہ دی آئیڈیا آف ساورنٹی جو ہے وہ ایک ہپوکریسی، نفاق ہے، کیونکہ صرف جو ہے جس کے پاس گن ہوتی ہے اس کے پاس ساورنٹی آ جاتی ہے، باقی سارے ملک جو ہیں وہ بلکہ یورپینز کے بعد بیچارے یورپینز کے پاس نہیں ہے ساورنٹی، تو ہماری کیا وقت ہے. لیکن اس کو ایک طرح سے انٹرنیشنل لا میں، لینگویج میں، نارمز میں جو ہے وہ ایک بلجن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے رہتی ہے وہ، ہاں کہ آپ نے ساورنٹی ہماری لے لی اور یہ ہے وہ ہے. تو بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب نیشن سٹیٹ ایک چیز نہیں ہے. بنیادی اگر آپ کہیں کہ بھائی نیشن سٹیٹس ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیشن سٹیٹ کا مطلب وہی ہے جو 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں تھا، 19ویں صدی میں تھا. تو نیشن سٹیٹ is transforming so fundamentally that you cannot really talk about it being a fixture of. تو اب یہ دیکھیے ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی کیا ممکن ہے. مسلمان دنیا اس وقت جو ہمارے بارڈرز بنے ہیں، تقریباً سارے بارڈرز پہ جھگڑا ہے، سب پہ کانفلکٹ ہے. پاکستان، افغانستان، موراکو، الجیریا، ٹھیک ہے، سعودیہ، یمن، ایک بارڈر ایسا نہیں ہے جس میں کانفلکٹ نہیں ہے. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں، کس طرح کی؟ سیریا، عراق ہم نے دیکھا، سودان. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنا جو ہے وہ، ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے سب سے بڑے دشمنوں سے لی ہے، دشمن جس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے، پھر یہ کہ ہم اس کا انجام ہی دیکھ رہے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ دشمن نے خود اس کو ختم کر دیا، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نیشن سٹیٹ رہے گی. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پریکٹیکل جو کنسیڈریشنز ہیں اس کو اگنور کر دیں. تو اب بات کیجئے ہم کہ اصل انسٹیٹیوشنز کیسے ممکن. دیکھیے صوبے تو پہلے بھی تھے، ٹھیک ہے، کلچرز تھے، ٹرائبز تھے، خاندان تھے، گورننس جو ہے نا باؤنڈریز کی، گورننس جسے کہتے ہیں، آپ اسٹیٹ اور گورننس کو الگ کر دیجئے. گورننس جو تھی وہ الگ چیز ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ بھئی آپ گورننس کے لیے کہ سارے اسٹرکچرز ختم کر دیں، بلکہ اس کا فائدہ ہے، کیونکہ لوکل گورننس ود لوکل نالج اس کی ضرورت ہے، افیکٹو بھی زیادہ ہوتی ہے. بالکل افیکٹو بھی ہوتی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے اسلامی پرنسپل ہے، کیونکہ آپ شریعت میں دیکھیں تو ہمیشہ جو ہے وہ جیسے خلیفہ جو قاضی بھیجتے تھے وہ اسی مذہب کے بھیجتے تھے جو کہ جہاں پر لوگ اس مذہب کے ہوں.
یعنی گورننس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک کانسیپٹ میں گورننس میں پاور زیادہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. ڈی سینٹرلائز ہونا چاہیے اور لوکلائز ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ یعنی آپ بلکہ جو ابھی بہت ساری جو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کو حقوق جو اس سے لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں. بلوچستان کے لوگ ہو گئے، کے پی کے ہو گئے، کراچی کے ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ سینٹرلائز کر کے جو ہے وہ حقوق لینا چاہتے ہیں. اچھا پتہ ہے جو ایک پہلی بغاوت جو ہوئی پہلی صدی میں، وہ عراقیوں نے جو کی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا جو ریونیو جو تھا وہ مدینہ جا رہا تھا. تو یہ تو بنیادی مسئلہ ہے جس کو ضرورت ہے انسٹیٹیوشنلی آپ کو سالو کرنے کی. تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے بھائی شریعت میں قرآن میں یہ ہے شک، لیکن قرآن میں ایک اس کی روح ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ڈیل کیا لوگوں سے کہ آپ اسلام میں آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا آپ سے اچھا اسلام میں آپ نہیں آئے ذمہ ہو گئے، تو یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ شریعت کا قانون یہ آپ کو فالو کرنا ہے. کرسچنز جو ہیں ٹھیک ہے نا، جیسے نجران کے جو کرسچن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ معاہدہ لکھا کہ اپنے آپ اس سے رہیں، حالانکہ آپ غلط ہیں، آپ نے جو یہ کام جو کر رہے ہیں آپ کا عقیدہ کفر ہے، آپ سور کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بڑی مبغوض چیزیں ہیں، لیکن آپ کے پاس اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے. اسلامی شریعت میں آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کو جو ہے یہ اس کی اجازت ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک لوکلائز رول. آپ یعنی آپ جو انسان غلط بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی میں رہے، اپنے جو آئیڈینٹیفائی جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ رہنے کا رہے، چاہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو اب مسلمانوں کو نہیں ہے یہ حق، مسلمانوں کو بھی یہ حق ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل ڈیزائن کی ہمیں ایسے ضرورت ہے کہ گورننس جو ہے وہ لوکل ہو، لیکن اور یہ چیز اب انسٹیٹیوشنل ڈیزائن آپ ماڈرن انسٹیٹیوشنل ڈیزائن کو پڑھیں گے تو کوئی ایسی ناممکن بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو موسٹ پریکٹیکل چیز ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سینٹرلائز کرنی پڑیں گی، جیسے انوائرمنٹل چیزیں ہیں، ٹیکنالوجیکل چیزیں، فورن پالیسی ہے، ڈیفینس ہے. تو یہ سب چیزیں تو مثال کا میں نے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو آپ کو ماڈرن پولیٹیکل سائنس، پولیٹیکل تھیوری کی ضرورت ہے اسی وجہ سے، کیونکہ خلافت کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ سارے ان سب چیزوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھئی ایک بندے کے پاس ساری طاقت ہوگی، وہ کہے گا فون کر کے اس کو مار دو، اس کو رہنے دو. یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. انسٹیٹیوشن کے اوپر جو خلیفہ ہو اس کو سوال ہوں کہ بھئی آپ یہ کیا، یہ نہیں کیا، اس کو ڈپوز کیا جائے. ٹرم لمٹ جس کی بات کرتے ہیں ہم، ٹرم لمٹ ہو سکتی ہے، بلکہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ٹریڈیشنل اس میں تو موجود نہیں ہے. وہ ٹریڈیشنل اس میں یہ ہے کہ صحیح بات ہے، اس موجود نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن میں کوئی حکم ہے اس کے لیے، بلکہ اس دور کا یہ پولیٹی ایسی ہی تھی. جی ہاں، اس وقت بھی کر دیتے تو اچھا تھا. میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ چیز ایسی ہے جو تاریخ میں ہماری ہونی چاہیے تھی، جو بہت کم ایسے خلفاء گزرے جنہوں نے دے دیا، چھوڑ دیا. لیکن علماء میں یہ ہمیشہ ہیزیٹیشن رہی کہ بھائی کیونکہ خلفاء راشدین میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ ہماری ٹرم لمٹ ہے تو ہم کیسے کر دیں. تو وہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس بات کو سیاستاً کہنا چاہیے، فقہیاً نہیں کہنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ صرف 4 سال رہیں، بلکہ ہم یہ پالیسی بنا سکتے ہیں کہ بھئی دیکھیں 5 سال، 6 سال، 4 سال ہم یہ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی عمر رضی اللہ نے پالیسیاں بنائیں جو قرآن و سنت میں نہیں تھیں، لیکن ان کی ثوابدید تھی ایڈمنسٹریٹولی پالیسی میکنگ کے طور پہ. وہ بالکل. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ جو عالم اسلام اس وقت ہے تو اس کے حکمرانوں میں کچھ آمادگی ہے آپ کے خیال میں اس طرف جانے کے لیے؟ جب تک یہ آمادگی نہیں ہوگی تو پھر کیسے یہ روبہ عمل ہوگا؟ ورنہ تو پھر ہر جگہ خونی انقلاب پہلے آئے گا، پہلے اپنے ہر ملک اپنے
اپنے اپنے حکمرانوں کو گرائیں، پھر کچھ اس کے بعد کچھ ہو تو پھر مزید انتشار، اس کے نتیجے میں پھر کوئی بوکو حرام اور شباب اور IS وغیرہ نئی کچھ اس قسم کی چیزیں قائم ہو جائیں تو اور بدنامی اور مسائل. نہیں، بات تو آپ نے ایک ڈائیکاٹمی پیش کر دی نا، ایک یہ یا یہ، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، بلکہ میرا خیال ہے بلکہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک چیز تو یہ ہے کہ پولیٹیکل چینج جو ہے نا کانسٹنٹلی ہو رہا ہے. ٹھیک، سسٹمز میں ہمیشہ کریکس ہوتے ہیں، ایلیٹ الائنمنٹ بدلتی رہتی ہیں. تو جو ایگزسٹنگ آرڈر ہے اس کو یعنی یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ انقلاب ہو اور یہ ہو، یہ تو ایک طریقہ ہے صرف. لیکن مسلمان دنیا میں، امت میں، میرا یہ خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم ایک ہمارے خاص، میری جو اسٹڈی ہے کہ امت ایک بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ملٹیپل سینٹرز ہیں. ایک طرح اٹس اے ڈسٹریبیوٹیڈ نیٹ ورک، ایک طرح سے ماڈرن بلاک چین ٹیکنالوجی ہے نا. ایک طرح ہے کہ ہر امت میں ہر جگہ جو ہے علماء بھی موجود ہیں، خیال بنیاد قرآن سنت موجود ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس طرح بنانا چاہیے امت کو. اس کو ہمیں ایک سینٹرل سسٹم نہیں بنانا چاہیے کہ ود اے سنگل پوائنٹ آف فیلئر. تو اس لحاظ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. آپ کے دشمن آپ کو شرم دلائیں گے اور آپ کو موو کریں گے ایک جگہ. جیسے اب جو ہے سعودیہ کو کچھ خیال آیا ہے کہ بھائی ہم نے 2 سال تو اسرائیل کی مدد کی، لیکن اب یہ کچھ امارات حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا گھراؤ کر رہے ہیں. تو اب پاکستان سے اور ترکی سے جو معاہدہ ہو رہا ہے، تو یہ تو بڑی نیچرل بات ہے. اس سے پہلے بھی پچھلے میں خیال 10 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک اسلامک آرمی کی بات ہوئی تھی 22-23 ملکوں کی. تو یہ چیز امیجنیشن میں موجود ہے نیشن اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے پاکستان میں جو فیصلے ہوتے ہیں، یا تو وہ واشنگٹن سے آتے ہیں یا ریاض سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھ کے جو ہے نا سسٹمیٹک ایسا بنا دیا جائے کہ بھائی بیہائنڈ دا ڈور کرنے کے بجائے لیٹس میک اے کاؤنسل آف آل مسلم کنٹریز، کہ جو مکہ میں بیٹھے، استنبول میں اس کا ایک آفس ہو، کائرو میں ہو، کراچی میں ہو، یا اسلام آباد میں ہو، کوالالمپور میں ہو، جکارتا میں ہو، اور پھر وہ چوز کریں کہ بھائی کون ہوگا اگلا. اور پھر یہ کہ اس کونسل میں کون بیٹھے گا، اس میں سنی ہوں، اس میں شیعہ ہوں. تو یہ بات تو یعنی بالکل ممکن ہے. لیکن وہ جو ڈاکٹر صاحب پہلے سے جو بلال بھی جو بات کر رہے تھے نا، جو اصل میں سوال یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے اینٹیٹیز موجود ہیں، پولیٹیکل اینٹیٹیز موجود ہیں، پولیٹیکل پاورز موجود ہیں، تو ان کو کسی ایسے سینٹر پوائنٹ پہ جمع کرنا، اس کے لیے وٹ وی کین آفر، مطلب ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کرنے لگیں. کیونکہ آپ تو چلیں آپ انٹیلیجنسیا کے آدمی ہیں، آپ ایک اسکالر ہیں، آپ تھیورائز کر سکتے ہیں اس کو، آپ اس کی تھیوریز دے سکتے ہیں، اس کا کوئی آپ کیا کہتے ہیں کہ نقشہ فراہم کر سکتے ہیں کہ اس بنیاد پہ ہو سکتا ہے. لیکن فار اے کامن پرسن تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئر سے ہی نہیں نکل پا رہا، اور اس کو لگتا ہے کہ بھائی میری تو یہی اسٹیٹ ٹھیک ہو جائے جس کے اندر میں کام کرتا ہوں. تو مجھے اس کی کیا ضرورت پڑی کہ یہ سارے ملک، یہ سارے حکمران جو اکیلے مجھ سے انصاف نہیں کر پا رہے، یہ کہیں مل کے سب خود زیادہ نا انصافی نہ کرنا شروع کرتے. اب دیکھیے یہ تو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. فارن پالیسی ہر ایک کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیگل ڈسکشن جیسے شریعت کا عالم بننا ہر ایک کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. صحافت ہر ایک کا کام نہیں ہے. تو وہ تو الگ سوال ہے، تو ڈویژن آف لیبر ہے. بدقسمتی سے صحافت ہر ایک کا کام بن گیا. لیکن ویسے صحافت ایسی چیز ہے جو کہ میرے خیال میں جو اسپیشلائز تخصص ہے وہ تو سب کا کام نہیں ہے، لیکن سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے میں کیا ہو رہا ہے نا. یہ نیوکلیئر سائنس نہیں ہے کہ بھائی کچھ کو ضرورت ہے. یہ تو ایسی چیز ہے کہ جتنی ہمیں زیادہ پتہ ہوگا ہم اسی طرح جو ہے وہ فیل کریں گے کہ بھائی. تو اس لحاظ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں جو ہے نا ایک شعر ہو سکتا ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر. یہ کافی ہے.
پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ افغانیوں کو نکال لائیں دھکا دے کے، کیونکہ وہ افغانی ہیں اور ہم پاکستانی ہیں کیونکہ ہم 10-20 سال پہلے یہاں سے آ گئے ہیں یا کچھ ایسی، اور ساتھ ہی دو قومی نظریے کی بھی بات کرتے ہیں جی ہاں کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا تھا. بالکل. تو یہ بات جو ہے وہ اس سے ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ اپرائزنگ ہونی چاہیے. اب پتہ نہیں آپ کو مشکل نہیں چاہ رہا، لیکن بہرحال یہ کہ اس پہ اعتراض ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ کبھی مسلمانوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اور اچھا دور ایسے تھے اس میں کہ اس کے لیے بڑی موومنٹ شروع ہو سکتی تھی، لیکن نہیں ہوئی. اسی طرح جو ہے ہم ایک دوسرے کے پنجابی مہاجر ہو گئے، ٹھیک ہے، پٹھان ہو گئے، بلوچی ہو گئے. بلوچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کو ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ ہوتی ہے پاور سٹرگلز، اس کی وجہ ہوتی ہے اپنے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے ایک ایتھنک لحاظ سے، ٹھیک ہے. یہ تو بلوچی ہیں، یہ تو سیپریٹسٹ ہیں، یہ تو انڈیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بلا بلا بلا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ادرائز کر دیتے ہیں. تو ایک ہمارا پورا صوبہ ہے آپ کا جو اتنا سپریسڈ ہے، اور اس کے خلاف ہم مطلب سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کیا. اسی طرح آپ اگلا افغانستان ہے، افغانستان کے خلاف، افغانیوں کے خلاف جو ہے وہ پاکستانیوں کو، اور پاکستانیوں افغانیوں کو پاکستانیوں کے خلاف جو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہی تو ہماری کہانی ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے نا. اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ تو ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کل خلافت قائم ہو گئی تو ہمیں پرسوں ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ کہ جب تک آپ جو چیز ہم نے بات کی نا ڈسکورس اور انسٹیٹیوشنز، جب تک وہ ریڈی نہیں ہوں گے. اور اچھا ڈسکورس میں جو ہے نا ہماری ایک کلچر بھی شامل ہوتا ہے کہ عام انسان اس کے ایمبیشنس کیا ہیں، اس کی کہانیاں، اس کی جو ہے وہ کہانیاں اپنے آپ کو بتاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں. لالی بائی کیا کہتے ہیں نا، لوریاں، وہ کیا ہے. تو اس میں اگر ہم کشمیر کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، مسلمانوں کی، تو ایک ذہن بنتا ہے جو بہت جنرس ذہن ہوتا ہے، دل ہوتا ہے جو پوری دنیا کے مسلمان میرے ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو ہمارے کیا کہتے ہیں گٹھی میں شامل ہے پاکستانیوں کے طور پہ. اب تو ہم تو نیشن سٹیٹ تو ہماری جو ایک خواب تھا نا، اس میں تو یہ شامل تھی ایک طرح سے یہ دو نظریے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک شروعات ہیں اس کی، یہی پاکستان نہیں ہے سب، لیکن پاکستان سے شروع کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس لمحے میں جو عالمی لمحہ ہے، ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو گلوبلائز کر دیں. دیکھیے آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ 5000 میل سفر کر کے آتا ہے، چائنا سے، برازیل سے، انڈیا سے، کہاں سے. تو آپ سب کچھ جو آپ کرتے ہیں، کپڑے جو آپ پہنتے ہیں کہاں سے، تو ہم گلوبلائز تو ہیں، صرف سوچ نہیں ہے ہماری اسلامی لحاظ سے جو نا گلوبلائز. اچھا اگر آپ سوچ کو اپنی گلوبلائز کر دیں نا تو اس سے آپ کی ایمبیشن بھی گلوبلائز ہوتی ہے کہ میں اپنے بارے میں پڑھوں لیکن دوسرے ملکوں کے بارے میں پڑھوں، مجھے پتا ہو کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، ترکی میں کیا ہو رہا ہے، ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے. پھر میں اس سے کمپیئر کروں، اپنی کہوں کہ بھائی آپ وہاں بھی یہ کر سکتے ہیں مسلمان، ہم یہاں بھی یہ کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ شیعہ سنی اختلافات کا مسئلہ یا اس طرح حل کیا ہے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کا جو ہے وہ ایک کینوس جو ہے وہ، جیسے امریکہ میں ہم لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ امریکی لوگ the world is your playground، وہ یہ سمجھتے ہیں. باقی دنیا کے لوگ اتنے آپٹمسٹک نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ قبضہ کیا ہوتا ہے نا انہوں نے دنیا پہ، جن کا قوت ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو غزہ میں جو ہوا مثال کے طور پہ، مسلمان ملک جو ہے وہ اس کے ایکٹیویزم کے لیے سب سے آگے نہیں تھے، غیر مسلم لوگ تھے، جو اسٹوڈنٹس جو تھے جو نا. تو کیونکہ ان کے دل میں ایک آپٹمزم جو آتا ہے نا کہ بھائی ہم دنیا کے مالک ہیں.
تو اسی طرح ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خواب یہ ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ نے جو ہے وہ ہمیں 50-55 ملک دیے ہوئے ہیں، اور آپ جس ملک میں جائیں آپ کو وہ نماز وہی لوگ پڑھتے ہیں، اس کو بنیادی وہی ہے، اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں، آپ لگیں گے کہ آپ گھر پہ آ گئے۔ میں جا چکا ہوں تقریباً جو ہے وہ 2 درجن مسلمان ملک، اور سب ایسی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر ہی ہوں۔ تو یہ تو ایک ایکسپیرینس ہے جو آپ جب آپ اس کو چکھتے ہیں تو تبھی آپ کو اس کا مزہ آتا ہے کہ آپ اتنی بڑی دنیا میں رہتے ہیں جو آپ کی دنیا ہے، تو آپ کو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے یہ آپ کے سارے لوگ ہیں۔ اچھا، اسی انڈرسٹینڈنگ کو آپ نے اومیٹکس کا نام دیا۔ بالکل، اس کا نام اومیٹکس ہے۔ اچھا، آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اسی جو بات ہم نے کی، اسی وجہ سے نام ہم نے خلافت کے بجائے اومیٹکس رکھا، کیونکہ شروعات ہوتا ہے ایک بز ورڈ ہو گیا نا وہ۔ ہاں وہ بھی ہے، لیکن اس کے ایک اصولی مقصد یہ ہے کہ امت پہلی چیز ہے، خلافت بعد میں آتی ہے، جبکہ ہم نے جو اس کی جو مسخ شدہ تصور یہ ہے کہ کسی کو خلیفہ بنا دیں گے، پھر جو نہیں آئے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ امت کو پہلے سمجھیں، امت کو جوائن کریں مختلف طریقوں سے، امت کے علماء کو، انٹلیکچوئلس کو، صحافیوں کو، انجینئرس کو، ٹیک انٹرپرینورز کو، تو یہ سب جو ہے اومیٹکس کا کام اور مشن ہے۔ اور اس فورم سے آپ لوگ کام بھی کر رہے ہیں اس میں اور یہی کوشش ہے کہ کوئی ڈسکورس آپ اسی بنیاد پہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اومیٹک کے فورم سے۔ بالکل، تو ہمارا ویب سائٹ ہے omatics.org، اور ہم ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کرنا چاہتے ہیں مسلمان ملکوں میں۔ ہمارا جو ابھی ہے امریکہ میں ہے، لیکن مسلمان ملکوں میں ہمارے تعلقات ہیں اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں، اور پاکستان میں بھی ایک وہ یہی مقصد ہے کہ یہاں ہم قائم کریں، ترکی میں ہے، ملیشیا میں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال بس میں صرف اپنی ذاتی دلچسپی سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ میرے ذہن میں اس وقت سے تھا جب میں نے آپ کو پہلا انٹروڈکشن دیکھا تھا۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جب خلافت یا اور آپ کا تو پہلا کام بھی ابن تیمیہ سے متعلق تھا، تو ہمارے ایک جنرل پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ یہ ایک سلفی اسکول کے لوگ ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ ابن قیم کی جو ہے وہ مدارج السالکین کا بھی آپ نے ترجمہ کیا، تو آپ کے نزدیک جو ایک ہمارا ایک اسپریچول ٹریڈیشن بھی تو ہے نا ہمارا مسلمانوں کا، تو اس کے بارے میں یہ مدارج السالکین کا ترجمے کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور اس بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آج ہمیں لگتا ہے کہ جو دنیا میں انسان ہیں موسٹلی ان کو جو سب سے پہلا گیپ شاید پولیٹیکل سے بھی زیادہ جو ڈیپ کرائسس محسوس ہوتا ہے، وہ جو ایک اندر سے خالی پن ہے یا جو اسپریچول کرائسس ہے وہ محسوس ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ میری بڑا پرسنل اسٹریس تھا اس سوال میں۔ بالکل جناب، دیکھیے سب سے پہلی چیز ہے ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اور سیاست سے تعلق تو آپ جتنا آپ زیادہ کریں گے اس کو آپ کو اللہ سے تعلق کی اس سے زیادہ ضرورت ہے آپ کو۔ تو ہمارا جو کام تقریباً 20-25 سال سے ہم ترجمہ جو کر رہے ہیں، مطلب مسلسل نہیں، آہستہ آہستہ، مدارج السالکین کا، جو ہمارے لیے اپنے لیے ہے ایک طرح سے، کہ مدارج کا مطلب ہے درجات، جو سیڑھیاں جو ہے نا، سالک کا مطلب ہے جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے۔ تو ہم سب اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، اور جو بنیادی ہمارا جو ایک رابطہ ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اور سارے دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ، جو بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہمارا سالک بن جاتا ہے ساتھ۔ اور چاہے وہ امریکہ میں ہو، گورا ہو، کالا ہو، براؤن ہو، تو آپ اس لحاظ سے دنیا کو دیکھیں گے تو پوری دنیا میں لوگ ہیں جن میں روشنی ہوتی ہے، بلکہ آپ جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو یہ تو امت دعوت ہے۔ دشمنوں کے بجائے ان کو آپ تھوڑی سی جو ہے وہ پردہ ہٹائیں ان کی آنکھوں سے، تو یہ آپ سے زیادہ بن سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے۔ اور ہم تو دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، امریکہ میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں، تقریباً ہر ہفتے ہم یہ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو یہ جناب یہ روشنی اور یہ قوت جو ہے، یہ سب سے بڑی ہماری امید اس سے آتی ہے۔ ہم جو ہے اس سے عقل بھی ہے ہماری، اسی کی روشنی سے ہے۔ یہ روشنی آپ لے لیں تو وہی عقل جو ہے بڑی پیسمسٹک ہو جاتی ہے، بڑی سیلفش ہو جاتی ہے، سیلف انٹرسٹڈ ہو جاتی ہے، ایگریسو ہو جاتی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو
اس کے بغیر جناب آپ کچھ نہیں کر سکتے. نعم. تعلق باللہ کے بغیر. تعلق باللہ. اور یہ مدارج السالکین اسی جو کتاب ابن قیم کی اس کا موضوع یہی ہے. بالکل. یہ ایک سمجھ لیجئے تشریح ہے ایک کتاب کی جو اس سے پہلے لکھی گئی تھی. ابو اسماعیل الحربی الانصاری جو تھے وہ ہرات افغانستان کے بڑے عالم تھے. شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. جی ہاں. تو ان کی جو ہے تشریح لکھی ابن القیم نے. پہلے وہ افغانستان سے تھے, دوسرے سیریا سے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ کیسی ہے, کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا پاکستان ہو, افغانستان ہو, سیریا ہو, لیبیا ہو, یہ سب ہمارے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ ساتھ نماز پڑھتے ہیں, پھر آپ تقویٰ دیکھتے ہیں لوگوں میں. صومالی ایک شیخ آپ کو اللہ سے ایسا ملا دے گا کہ آپ بھی کہیں گے کہ میرا سب سے زیادہ محبت جو ہے مجھے اس صومالی شیخ سے ہے دنیا میں. تو یہ چیز جو ہے صرف اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے, یہ صرف اسلام دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. میں اور بلال دونوں آپ کے بہت شکر گزار ہیں. میں نے جیسے آپ سے بھی ہم گفتگو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ایک اسکالر ہیں, اور ہم نے تو ظاہر ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ بہت بیسک چیزوں کو سوال کرنے کی کوشش کی. میں اپنی ویورشپ سے کہوں گا کہ آپ اومیٹکس کی جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی جائیں. اس میں ڈاکٹر صاحب کا جو بیسک تھیسس ہے کہ کون خلافت چاہتا ہے اور ہم یہ پورا کیوں, یہ سب کچھ اس کا پورا مقاصد کیا ہیں, تو اردو میں بھی اس کا وہ موجود ہے, آپ کا ترجمہ موجود ہے اس پورے آرٹیکل کا. جو بیسک تھیسس ہے سمجھنے کے آپ کی پوری جو موومنٹ ہے یا پورا جو آپ انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو. ڈاکٹر صاحب کی اور بہت سی ٹاکس ہیں جو کہ انگریزی میں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی فرسٹ کمیونیکیشن لینگویج جو ہے وہ انگریزی ہے, تو اس میں وہ آپ کو اور زیادہ میرا خیال یہ ہے کہ بہتری کے ساتھ سمجھنے کے لیے ان کی جو تھاٹس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ڈاکٹر اویمر انجم صاحب کا آپ نام لکھیں گے تو مینی آف ڈیبیٹس اور کئی پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے آئیں گے, ان کو بھی ضرور دیکھیے. اور ہماری اس کوشش کو بھی دیکھیے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جتنا استفادہ کر سکتے تھے اپنی استعداد کے مطابق ہم نے کوشش کی ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ.